پچھلے دنوں اسلام آباد کے بالکل ساتھ بلکہ اسلام آباد کے ایریے ہی میں وہ فال کرتی ہے جگہ ترنول، وہاں پر ایک سلاٹر ہاؤس پکڑا گیا جہاں پر گدوں کا گوشت بنایا جا رہا تھا. آلموسٹ 25 من گوشت برآمد ہوا، 1000 kg، اور پراپر فارم میں اسے پیک کیا ہوا تھا انہوں نے. اس سے لگ رہا تھا کہ وہ پاکستان میں سپلائی ہونے کے لیے نہیں ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے. باقی یہ جو لوگ اس میں اپنا رنگ بھرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بالکل غلط کر رہے ہیں، نان سینس بات کر رہے ہیں. بعض ویوز کے لیے کر رہے ہیں، بعض اپنی بیوقوفی کی وجہ سے کر رہے ہیں. بہرحال جیسے ہی گورنمنٹ کو اس چیز کا پتا چلا انہوں نے فوراً FIR کاٹی. 2 چائنیز کو گرفتار کیا جو کہ اس سارے معاملے کو لے کے چل رہے تھے. ان کا آنر تو ظاہر ہے دوسرے ملک میں بیٹھا ہوا ہے، اور انہوں نے اس جگہ کو سیل کر دیا. اس کے بعد سے ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا ملک میں کہ جی ہوٹلوں کے اوپر جو آلو قیمہ آپ کھا رہے ہیں تو اس میں قیمے کا جو گوشت ہے وہ گدے کا گوشت استعمال ہو رہا ہے. اسی طریقے سے بریانی کے اندر یا باربیکیو کے طور پر جو کباب وغیرہ بنائے جاتے ہیں ان کے اندر اس قسم کی کافی ساری افواہیں پھیل گئی، حالانکہ ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے. بہت پہلے ایک واقعہ ہوا تھا اور اس میں بھی یہ چیز نہیں تھی، وہ 2015 کی بات ہے. اس وقت حلیم کے اندر گدے کے جو کان ہیں وہ استعمال ہوتے تھے اس میں وہ لیس پیدا کرنے کے لیے، دیٹس آل، گوشت کے طور پر نہیں. وہ بھی غلط تھا، ظاہر ہے گدا تو حرام ہے، اس پہ اجماع امت ہے. انشاءاللہ میں آج تفصیل سے اس سے متعلق ہر چیز ڈسکس کروں گا. لیکن یہ کہنا کہ پاکستان کے سارے ہوٹلوں کے اوپر یہ گوشت بکتا ہے یہ بالکل غلط ہے. لاجیکلی اس لیے غلط ہے کہ گدے کا گوشت بکرے کے گوشت سے کم از کم 2 گنا مہنگا ہے، کم از کم، اور گائے کے گوشت سے 3 سے 4 گنا مہنگا ہے. یہ جو چند ایک یوٹیوبرز نے مشہور کر دیا کہ یہ 300 روپے کلو ہے، کہاں سے 300 روپے کلو ہے بھائی؟ 300 روپے کا راشن تو گدا روزانہ کا کھاتا ہے، 300 روپے کلو کہاں سے گوشت ہے؟ نارمل گدا بھی جو ہے نا وہ 2 لاکھ روپے کا ملتا ہے. کہتے ہیں جی بیمار گدے ہیں. او بھائی بیمار گدے ہوٹل پہ سپلائی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں تو ہزاروں کی تعداد میں بیمار گائے موجود ہیں، بیمار بکرے موجود ہیں، تو گدے لے کر کسی نے کیوں پکانے ہیں جبکہ اس کے گوشت کا ٹیسٹ بھی کوئی نہیں، اس کا کلر ہی ایسا ہے کہ لوگ کراہت کھائیں. ظاہر ہے کہ ہم لوگوں نے تو وہ گوشت دیکھا ہی نہیں ہوا. پرپل ریڈ کلر کا وہ گوشت ہوتا ہے اور سخت گوشت ہوتا ہے. ایون یہ سستا بھی ملتا ہوتا تب بھی اسے یوز نہ کیا جاتا، یہ باقی گوشت کو بھی برباد کر دیتا، وہ اپنے ذائقے سے بتا دیتا. اس پہ تر رہا یہ کہ یہ گوشت مہنگا پڑتا ہے. بکرا آپ کو عید کے سوا باقی دنوں میں 60,000 روپے کا بکرا مل جاتا ہے. اب کسی کا دماغ خراب ہے کہ وہ 60,000 کا بکرا لینے کی بجائے 1.5 سے 2 لاکھ روپے کا گدا لے اور اس کا گوشت بنانا شروع کر دے. انلوجیکل بات ہے. اچھا مجھے نہیں سمجھ آ رہی تھی، میں نے جب ایک ذمہ دار چینل کی طرف سے یہ چیز سنی، وہاں پر ایک گورنمنٹ آفیشل نے آ کے بتایا کہ یہ ریٹس آپ کو غلط بتا رہے ہیں، تو پھر میں نے اسے کاؤنٹر چیک کیا. ہمارے دوست ہیں اور اس فیلڈ میں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ان کے لیول کا کوئی نہیں ہے، محسن بھٹی صاحب حفظہ اللہ تعالی. تو ان کا ولاگ میں نے دیکھا، اس میں یہ چیز مسنگ تھی. تو پھر میں نے ان کو فون کیا، ان سے تفصیل سے میں نے ڈسکشن کی کہ آپ نے اس کو ٹاپک بنانا تھا بیچ میں کہ گدے کا گوشت تو بہت مہنگا ہے ایز کمپیئر ٹو بکرے کے گوشت کے اور گائے کے گوشت کے. کون بیوقوف ہوگا کہ اس کو خرید کے اور اپنے گوشت میں مکس کر کے بیچے گا؟ تو انہوں نے کہا بالکل بات ایسا ہی ہے، یہ گوشت تو کافی مہنگا ہے. تو پھر میں نے ان سے پوچھا کہ 8 سے 10 سال پہلے آپ ہی نے ہنگامہ کھڑا کیا تھا اس وقت کہ حلیم میں یہ استعمال ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا وہ صرف کان استعمال ہوتے تھے لیس پروڈیوس کرنے کے لیے، اور اس وقت گوشت سستا مل جاتا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ 2015 تک یہ حالت تھی کہ گدے کو اس کی کھال کے لیے ذبح کیا جاتا تھا. کھال اس زمانے میں 25,000 روپے کی بکتی تھی، 8 سے 10 سال پہلے. آج 3 اگست 2025 ہے، میں 2015 کی بات کر رہا ہوں، اور اس کے اوپر ایز سچ کوئی قانون سازی نہیں تھی. تو وہ گوشت ضائع جاتا تھا، وہ کھال کی خاطر بیمار گدوں کو ذبح کرتے تھے، تو وہ گوشت پھر اونے پونے داموں بیچ دیتے تھے.